نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اس آیت کے نیچے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب اس زمین کو پیدا کیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اس پر جو ہے نا بارش برساؤ زمین کے اوپر. میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہے یہ بارشوں کا سلسلہ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پر بارش برساتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی بارش برساؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبتوں کے، غموں کے، حوادث کے، پریشانیوں کے بارش برساؤ. غریب ہونا، بے عزت ہونا، حادثہ ہونا، بیمار ہونا، جھگڑے ہونا، سمجھا نہیں سمجھے؟ ٹینشن، ڈپریشن، کینسر، شوگر، فالج، ہزاروں قسمیں ہیں نا مصیبتوں کا. اس کی بارش برساؤ. یہ بارش اتنا برسایا حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہ زمین کے ہر حصے سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا. بالکل ضرورت سے زیادہ پانی ہو گیا. اس کو ہم کیچڑ بولتے ہیں. زمین پوری کیچڑ ہو گئی. حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بارش برسائی گئی. بالکل زمین مکمل نیچے تک تحت سرا تک سارا ایک جو ہے نا کیچڑ خانہ بن گیا. 39 دن گزر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک دن خوشیوں کی بارش برساؤ. کیا کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو بارش کی بالکل جگہ نہیں ہے، تو سارا جو ہے نا وہ غموں والے پانی سے پورا کیچڑ ہو گیا. اب اس پر مزید کیا بارش برساؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن بارش اتنا برساؤ کہ اوپر ایک کوٹنگ ہو جائے. جیسے یہ ٹائل نہیں ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں بھائی، ٹائل کے نیچے تو 20 چیزیں ہیں نا، آپ سب کو پتہ ہے. ٹائل کو اوپر لگا کر کے اس کو شودار بنایا جاتا ہے. اگر ٹائل نہ ہو اور وہی باجری اور وہی سیمنٹ اور وہی کچری چیزیں نظر آ جائے تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. ابھی اس کو اوپر سے ٹائل لگایا، الگ آدمی سمجھتا ہے کہ نیچے تک سارا اسی طرح ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. تو ایک دن فرشتے نے خوشی کی بارش برسائی اور وہ پوری زمین کے اوپر یہ ٹائل کی طرح کوٹنگ ہو گئی. پھر فرشتہ نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کو ہم نے بنایا ہی مصیبتوں کے لیے ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لام کو دیکھو، قد کو دیکھو، پھر یہ جواب میں ہے قسم کے. یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. بڑی سخت تاکید سے فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو بنایا ہی تکلیف کے لیے. ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے تکلیف کے لیے. آپ دیکھو بچہ پیدا ہونے سے پہلے کتنی تکلیفات ہے، اس کے ماں باپ سے پوچھو. آج کل تو ہر دوسرے دن ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی لے جانا ہوتا ہے. خدا نخواستہ آپریشن کا کی نوبت آئی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اسپتالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انسان کا مال، جان، عزت، دین سب ختم ہو جاتے ہیں. اسپتال تو جگہ ہی ایسی ہے. قبرستان میں کم سے کم عزت تو محفوظ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے نیچے کیا ہو رہا ہے. اسپتال میں تو عزت بھی محفوظ نہیں سمجھ میں.
پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کیا مشکلات، کبھی پیٹ خراب ہو رہا ہے، کبھی بخار ہو رہا ہے، کبھی جو ہے نمونیا ہو گیا، اس کو نمونیا کا دن بناتے ہیں لوگ، کبھی کیا ہو گیا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی 4,500 بیماریاں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ کتنی بیماریاں؟ حالانکہ 4-5 بیماری بھی کافی تھی کیونکہ وہ پیدا ہی مشقت کے لیے ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ 4,500 بیماریاں اپنے ساتھ لاتا۔ باپ کتنا پریشان، ماں کتنا پریشان، بچہ کتنا پریشان، پھر اس لوڈ شیڈنگ میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ٹائم پر جو ہے نیند نہیں آ رہی ہے، خوراک کے انتظامات نہیں ہے، اوپر سے گرمی ہے، سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ سارے جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے بچے، مطلب سمجھنا شروع کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کرے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کے ماں باپ باہر بڑے بڑے بورڈ دیکھتے ہیں، فلان سکول، فلان مدرسہ، یہ بچوں کے لیے ایسے جیسے سینٹر جیل، سمجھ میں نہیں آیا؟ مشہور ہے ایک بکری کو جو ہے نا اس کا مالک لے جا رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی بکری، کسی طالب نے دیکھا اس کو، پوچھا کیوں چیخ رہی ہے؟ کہا اس لیے چیخ رہی ہے کہ وہ ادھر دوسری بکریوں کو دیکھ رہی ہے کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کو چاڑا نظر آ رہا ہے، اس کو موت نظر آ رہی ہے، کہا بدبخت، میں نے سمجھا آخر سبق کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں، خان خراب، وہ تو پھر بھی اچھا ہے جو تم کو ذبح کریں گے جان چھوٹ جائے گی، ادھر یہ ماسٹر کا ڈنڈا، قاری کا ڈنڈا، ادھر کبھی خلگوش کراؤ اس کو، کبھی کڑا کراؤ اس کو، کبھی سبق ہے کہ کبھی سبق دور ہے کہ کبھی منزل ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے جو جدید قسم کے سکول بنے ہیں وہ 3 سال سے بچوں کو داخل کر رہے ہیں، 2.5 سال سے 3 سال تک، اب بتاؤ یار، 3 سال میں بچوں کو تو پیشاب کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ بیچارہ کے جو کھیلنے کے دن تھے، وہ ایک بڈھے نے دیکھا 2 بچوں کو وہاں خوب کھیل رہے تھے، یہ بڑا لطیفہ ہے، اس کے پاس سے گزرا، کہا بیٹا صبر کرو ذرا، کچھ دن اور گزر جائے پھر دیکھتا ہوں کہ تو نل کا بچہ ہے اس طرح بے غم ہو کر کے یہاں کرکٹ کھیلے گا، ذرا بڑا ہو جاؤ تو پتہ چلے گا تمہیں، حقیقت ایسی ہے۔ تو یہ پھر تعلیم کا سلسلہ تربیت کا شروع ہوتا ہے، جن کو تعلیم تربیت سے لینے دینا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا یہ ڈیریوں سے پلاسٹک جمع کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ بیچتے ہیں نا ان کو، اتنا بچے کی عمر دیکھو، اس کے قد دیکھو، ادھر کچرا لینے کے لیے مدرسے میں آتا ہے، یہ گھروں کا کچرا اٹھاتا ہے، ایک صاحب ہے اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، ایسا معصوم بچہ ہے، مجھے اتنا ارمان آتا ہے، میں نے 20 دفعہ اس کو کہا، اس کے باپ کو کہا کہ یار خدا کے لیے بچے کا کوئی وقت ہے اس کو کچرا جمع کرانے کا، خالہ خراب تو جوان ہے، تو خود جمع کرو، اس کو کوئی پڑھو، کچھ قرآن پڑھے، کچھ دنیاوی علم حاصل کرے، کچھ دینی علم حاصل کرے، تو جیسے جاہل محض رہا کچرے جمع کر رہا ہے تو اس کو تو ایسے نہ کرو۔ کہتا ہاں جی بس کرتا ہوں حاجی صاحب کرتا ہوں، بچے کو میں کہتا ہوں، بچہ کہتا ہے مجھے باپ نہیں چھوڑتا، باپ کہتا ہے اگر کچرا جمع نہیں کیا گھر سے نکال دوں گا، اتنا چھوٹا سا بچہ، یہ بھی تو مشقت ہے نا، کتنی مشقت ہے یار، گرمی میں سردی میں ہر مشکل میں گھروں سے جا کر کچرے اٹھانا۔ پھر آپ سب کو پتہ ہے اس کے بعد جب جتنے دن بڑھتے ہیں جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال گھسے گا کال کے اندر، کہتے شادی کرے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے ایک سے کہا کہ تم زیادہ بیوقوفی مت کرو، شادی والوں سے جا کر پوچھو، جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے پنسے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھو۔ لطیفہ بھی اس کو میں نے سنا ہے، میں نے کہا یار ایک شخص ہوٹل میں بیٹھا ہر وقت سگریٹ پی رہا ہے اور چائے پی رہا ہے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر مزے سے، دوسرے آدمی نے دیکھا اس کو رشک آیا کہ یار یہ کتنے مزے میں ہے، ہم اتنے ٹینشن میں پریشانی میں، جا کر اس سے پوچھ لوں۔ گیا اس سے پوچھا یار تم کیا کرتے ہو اس طرح خوش ہے؟ کہا دیکھو راز بتاؤں گا مگر کسی کو مت بتانا۔ اس نے کہا کہ کیا راز ہے؟ کہا راز یہ کہ دوسری شادی کرو، دوسری شادی کرو پھر مزے کرو، ہم بھی تمہاری طرح پریشان تھا،
باباؤں سمجھ رہے، باباؤں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے شادیوں کا کہ جو ہم بھی تمہاری طرف پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آئی بات. ابھی دوسری شادی کے سب غم ختم ہو گئے. اس نے کہا اچھا، کہا اچھا. اس نے جا کر کوششیں کی ادھر ادھر سے کوئی دوسری شادی. پہلے جوتی مارنے والی ایک تھی، ابھی 2 ہو گئی. اب کچھ دنوں بعد وہ بھی آ گیا ادھر ہوٹل میں سگریٹ پینے کے لیے. اب اس سے پوچھتا ظالم تو نے کس مصیبت میں مجھے پھنسا دیا؟ کہتا میں نے اس لیے مصیبت میں پھنسا دیا کہ میں اکیلا تھا. میں نے کہا کوئی دوست مل جائے تو شکر ہے کہ دوست مل گیا ہم کو. اب دونوں مجلس کریں گے، گپ شپ لگائیں گے. یہ سلسلہ پوری زندگی چلتی ہے. بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں. جن کو بچے ہیں ان سے جا کر پوچھو. بچہ جب تک چھوٹا ہے تو غم، مصیبت، پریشانی. جب بڑا ہو گیا اور دیکھا کہ ماں باپ اس کے محتاج ہیں تو جو شریف ہوں گے تو وہ ان کو جو ہے نا ہولڈ روم میں جا کر چھوڑ دیں گے. جو زیادہ خبیث قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس کے کان پکڑ کر کے اس کو دقت دے کر روڈ پر نکال دیں گے. روزانہ ایسے واقعات نہیں دیکھ رہے؟ ہاں، وہ بیچارہ 20 سال باہر ملک میں رہا، وہاں کمائی کیا، ادھر بیوی بچوں کے لیے چیزیں بیچتا رہا. ہر دن سوشل میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں. یار یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں بھی تو ہماری طرح انسانوں کو پیش آ رہے ہیں نا. جو کسی بھی انسان کو پیش آ سکتا ہے تو دوسرے کو بھی تو آ سکتا ہے. وہ ادھر آ گیا، بیوی نے کہا تم ہمارا شوہر نہیں ہے، بچوں نے کہا تم ہمارا باپ نہیں ہے. کہا یار کروڑوں وہاں سے کما کر یہ بلڈنگ تمہارے لیے بنائی ہے، بینک بیلنس بنا کر جاؤ، بلڈنگ کا بچہ. پھر ادھر آ گیا کہ تمہارا پیٹ پاڑ دیں گے. اب وہ میڈیا میں آ کر صحافیوں کو انٹرویو دے رہا ہے. تو انٹرویو دینے سے کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ پورا ایک سلسلہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. سمجھ میں نہیں آئی؟ چونکہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پھر زمین میں غموں کی بارش اللہ نے کی، پھر اس کے اوپر کوٹنگ اللہ نے کی. میں نے کہا نا فرشتہ نے راز پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس دنیا کو ہم نے بنایا ہی پریشانیوں کے لیے تاکہ مرنے کے بعد کی پریشانیاں کسی کو نہ بھولیں. مرنے کے بعد جو پریشانیاں انسانوں پر آنی ہے وہ اتنے خطرناک ہے، المناک ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. کوئی تصور. دیکھو انسان کو سب سے زیادہ تکلیف آگ دیتی ہے نا، جو آدمی جل جائے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اسی کو قرآن میں بار بار دہرایا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب صرف یہ ہے، عذاب بہت قسم کے ہے، بے شمار ہے. مگر آگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو فوری انسان کو تکلیف دیتی ہے، بہت دیتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے قرآن نے دوزخ کی آگ کا ذکر کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں صرف آگ ہے، آگ سے بڑی بڑی چیزیں وہاں پر ہیں. اکثر 99% ہم نے دنیا کو غم کا اس لیے بنایا تاکہ مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے اس کے غم یاد رہے، اس کی پریشانیاں. یار آپ نہیں دیکھتے ہو ایک بڈھا آدمی سخت گرمی میں صبح سویرے اٹھتا ہے، سڑی ہوئی ریڑھی کو اٹھا کر کے آپ منڈی میں روزانہ دیکھ سکتے ہو. سڑکوں پر ایسے کبڑے کبڑے بڈھے ہیں، اس میں 4 دانا فروٹ کے رکھے ہوئے یا سبزی کے وہ بیچ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ محنت مشقت میں نہیں کروں گا تو میرے گھر میں بھی بھوک سے مر جاؤں گا، میرے بچے بھی مر جائیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ سرد علاقوں میں سخت سردی میں لوگ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانداری. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مستقبل کی سوچ ان کو کرواتا ہے کہ یار اگر آج میں نے سردی کی وجہ سے کام چھوڑ دیا تو میں روٹی کدھر سے کھاؤں گا، بیمار ہوں علاج کدھر سے کروں گا، اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. بعد کی پریشانی کو دیکھ کر آدمی آج ابھی کی پریشانیوں کو ہلکا سمجھتا ہے. انسان کی فطرت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو کوٹنگ لگایا زمین پر، خوشیوں کا کوٹنگ لگایا، یہ اس لیے تاکہ امتحان ہو جائے. یار اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیچے کیچڑ ہے، نیچے گند ہے.
یہ متاع الغرور ہے. سمجھا نہیں سمجھے؟ یہ دھوکے کی جگہ ہے. سب بتا دیا. جیسے ایک آدمی نے نجاست کو کسی پلیٹ میں رکھا, سب کو دکھا دیا دیکھو یہ گند ہے, نجاست ہے نالے کی, اوپر ورق چاندی لگا دیا اور یہ بھی کہا کہ ورق چاندی ہے تمہاری آزمائش کے لیے لگا رہا ہوں. پھر تو کوئی پاگل ہوگا نا کہ اس کو چھانٹنے کی کوشش کرے گا. کوٹنگ اس لیے لگایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اوپر مزین بنایا زمین کو. حدیث شریف میں الدنیا حلوۃ خضرہ, دنیا میٹھی ہے اور سرسبز ہے. حلوہ عربی میں اس مٹاس کو کہتے ہیں کہ جس سے پیٹ تو بھرے مگر جی نہ بھرے, اس کو حلوہ کہتے ہیں. عربی کا کمال دیکھو یار, کئی ایسی میٹھی چیزیں نہیں ہوتی. آدمی کہتا ہے اور 1 کلو کھاؤں مگر ادھر تک ہو گیا ہے, جو ہے نا پیٹ بھر گیا ہے. دل میں جگہ ہے, پیٹ میں جگہ نہیں ہے. دنیا ایسی ہے یا نہیں؟ ایمان سے بولو. جس کے پاس جتنا ہے اس نے بس کیا ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کمال دیکھو, کیسا لفظ انتخاب فرمایا. دنیا ایسی چیز ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے, جی دل نہیں بھرتا, اور خضر سرسبز ہے. اللہ نے یہ اس لیے کیا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اور میرے رسول کی بات مانو گے یا اپنی مرضی کرو گے. کتنا سخت آزمائش ہے یار, کیا خیال ہے؟ بالکل یہ مثال ذہن میں رکھو کہ لیٹرین سے گند اٹھا کر پلیٹ میں ڈالا, اوپر ورق چاندی لگایا. زمین کو بالکل ایسے اللہ نے بنایا ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ورق چاندی کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. کو پتہ ہے کہ ذرا سا زور سے ہاتھ لگ گیا نیچے نجاست آ جائے گی. جو یار لوگ ہیں نا ہماری طرح چرسی لوگ ہیں, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. جو دنیا میں غفلت کا شکار ہوتا ہے اصل چرسی وہی ہوتا ہے. ہم یہ چرسیوں کو چرسی سمجھتی ہے. یہ چرس تو زیادہ سے زیادہ موت تک آدمی کو لے جائے گا نا, دوزخ میں تو نہیں لے جائے گا. مگر جو غفلت میں ہم پنسے ہوئے ہیں تو یہ خدا نخواستہ معاف نہ ہوا تو سیدھا دوزخ میں آدمی جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو ہم جیسے یار لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار ایک ٹیسٹ تو لگائے, حالانکہ سب اس کو نظر آ رہا ہے. اس نے ٹیسٹ لگایا تو کر رہا ہے, اس نے ٹیسٹ لگایا اس کو 10 لگ گئے, اس نے ٹیسٹ لگایا اس کو الٹی لگے. کیا پتہ ہم کو نہ لگے, لگاؤ 1 چمچہ اور منہ بھر دو. ہم سب کا یہ حال ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کی بات پر یقین کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا, وہ اس کے قریب بھی نہیں گئے. ورق چاندی کو بھی ہاتھ ہے نہیں لگایا. ٹھیک ہے نا, بچ گئے, پوری طرح بچ گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر صحابی کو میں جنت دے دوں گا. سارے بچ گئے, کوئی پنسا نہیں. بعد کے لوگ نمبر پنسنا شروع ہو گئے. جو جتنا پنسے گا اتنا کیچڑ کے اندر غرق ہو جائے گا. جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کال کے اندر. اگر کسی کو شبہ ہے یار دوسروں کو چھوڑو, جاؤ وزیر اعظم صاحب سے پوچھو کہ یہ کرسی کیسی ہے. اتنا روئے گا اللہ کی قسم, آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. آپ جاؤ اپنے گورنر صاحب سے پوچھو, یار ان پر ہم رش کرتے ہیں نا کہ یار کتنا بڑا عہدہ ہے. آپ جاؤ سب سے بڑے امیر کبیر سے پوچھو. ہٹو بچوں کے نعرے جس کے لیے لگتے ہیں, جن کے پیسوں کو بینکوں میں بھی جگہ نہیں ہے, وہ بھی کہے گا ہائے ہائے برباد ہو گیا, غرق ہو گیا. ہے یا نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں جب یہ 39 دن بارش ہوئی نا, وہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, فرشتوں نے یہ سارا منظر دیکھا نا, انہوں نے دنیا کا نام رکھا دار الحزن, غم کی جگہ. کس کی جگہ؟ اور پھر جب کوٹنگ 40ویں دن بارش نے کوٹنگ خوشی کا کیا نا, فرشتوں نے یہ بھی دیکھا, انہوں نے اس کا نام رکھا دار الغرور, دھوکے کی جگہ. نیچے گو ہے, اوپر ورق چاندی ہے.
بتاؤ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے؟ وہ سنا ہے نا، دیکھو گے بھی ارمان کرو گے، نہیں دیکھو گے بھی ارمان. ٹائم کم ہوتا ہے. چھیڑی میں ہم پڑھتے تھے کسی زمانے میں، تو اس میں بڑے بڑے اشتہارات لگے تھے، دیکھو گے بھی ارمان کرو گے، نہیں دیکھو گے بھی ارمان کرو گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ لمبا قصہ کسی دن سناؤں گا. ادھر گیا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو ہے اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. سمجھ میں آئے گی؟ دار الحزن غم کی جگہ اور دار الغرور دھوکے کی جگہ. یہ بات یاد رکھنا، یہ اس کی سرشت ہے. جس نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور متاع کا لفظ جو قرآن کی لغت کے سب سے بڑے ماہر ہے امام اسماعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں اس کا ٹیٹ ترجمہ نہیں جانتا تھا متاع کا. اس کا ٹیٹ ترجمہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے سفر کیا. دیکھو علم کا اتنا شوق، قرآن کو سمجھنے کا اتنا شوق. ہمارے یہاں تو اذان کی آواز سنتے ہیں مسجد میں نہیں آتی. کہتے ہیں میں نے سینکڑوں میل اونٹ پر اس کا سفر کیا. ایک عربی قافلہ کے ساتھ میں مل گیا. میں نے اس کے ایک بڈھے سے پوچھا سر میں جو ہے نا کام کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس. انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ متاع کا ترجمہ ہے عربی میں. ٹیٹ ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار ہماری منزل قریب ہے، آپ ادھر آ جاؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں متاع کس کو بولتے ہیں. کہتے ہیں ہم گئے. یہ اہل اخبیہ لوگ تھے، یہ نہیں جگوں والے، گرمی میں ایک علاقہ میں ہوتے ہیں، سردی میں ایک علاقہ میں ہوتے ہیں. ہمارے علاقوں میں اس قسم کے عرب تھے جو ہے نا. کہتے جب ہم منزل میں پہنچے وہاں سب نے پڑاؤ کیا پانی کے پاس. تو ادھر خواتین بچے پانی سے کھیلنا شروع ہو گئے، خواتین برتن کپڑے مپڑے دھونا شروع ہو گئے، مرد جو ہے نا اپنے سامان اتارنے شروع ہو گئے. تو ایک خاتون کپڑے وہاں پر دھو رہی تھی، برتن وہاں پر دھو رہی تھی. اس کا چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا، وہ بٹھایا تھا ادھر برتنوں کے پاس. وہ ایک کتا آیا اور جس برتن سے وہ کپڑا مانج کر کے مٹی لگا کر کے اس کو رکھ رہی تھی، اس میں چربی لگی ہوئی تھی. کتا اٹھا کر بھاگ گیا. بچے نے چیخنا شروع کیا یا امی جاء الکلب وذهب بالمتاع، امی 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 کتا آ گیا متاع کو لے گیا. کہتا ہے اس بڈھے نے مجھے کہا یہ متاع ہے. یہ بچے کو بھی پتا ہے تم اتنا بڈھا سفر کر کے آیا ہے، متاع کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا ہے. تو میں بہت شرمندہ بھی ہو گیا، خوش بھی بہت ہو گیا. وہ کپڑا جس سے برتن کو مانجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں گند لگا ہوتا ہے، چربی لگی ہوتی ہے، جراثیم اس میں ہوتے ہیں. بعد میں جب رکھیں گے مکھی جو ہے نا وہ لال بیگ ماغ بیگ سارے اس میں آ کر چاٹنا شروع کریں گے. اگر چھوٹا بچہ اس کو منہ میں ڈالے اور ماں وہاں ایمرجنسی کام میں ہے، بچہ کو دیکھے چھوٹا بچہ اس کو کار آئے، ماں وہ برتن پھینک کر ادھر آ کر اس کے منہ سے نکالے گی. کرے گی نہیں کرے گی؟ اس کو پتہ ہے اگر اس کا گند اندر چلا گیا تو ومٹنگ ہوگی، اس کو پیٹ خراب ہو جائے گا، جراثیم ہو جائے گا. ویسے گرمی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو چکن گونیا ہو گیا، جو ہے نا فلاں بخار ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ بچہ مر جائے گا، اس کو نمونیا ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے دنیا یہ ہے متاع. پوری دنیا وہ برتن مانجنے والا گندا کپڑا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ تعالیٰ تو نے بنایا تو ہے، مگر آپ کو صحیح پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے. ایسا مزیدار گلاب جامن ہے نا، حلال میں تو تھوڑا سا مزہ ہے، حرام میں اور زیادہ مزہ ہے. یار چھوری کا لڈو اور زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، اس پر پیسہ نہیں لگا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں، متاع اور پھر غرور، دھوکہ دینے والا متاع. آدمی اس کو کام کی چیز سمجھ کر انڈیل لیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ حاجی صاحبان نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھو جب تک دنیا سے دل اچاٹ نہیں ہوگا ہم اللہ کو منزل نہیں بنا سکتے ہیں. کیونکہ ما جعل اللہ لرجل
قلبین فی جوفہ، اللہ نے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس کے دو دل ہوں، ایک دل رحمان کا ہو دوسرا دل شیطان کا ہو، ایسے نہیں بنا ہے. دل ایک ہے، یا صرف رحمان کا ہوگا یا صرف شیطان کا ہوگا، یاد رکھنا. ہم چاہتے ہیں نا ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون، دنیا بھی پورے کا پورا جیسے ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جائے اور خدا بھی مل جائے. دنیا پورے کا پورے بھی حاصل کرتے اپنی مرضی سے، جیسے شیطان کہے، نفس کہے، معاشرہ کہے، علم غلم سیدھا ٹیڑھا سارا، اور خدا بھی ملے. یا پھر شیرازی کا شعر ہے، ان خیالستو محالستو جنون، خیال محض ہے، وہم ہے، وہم. جیسے وہ شیخ چلی کا وہم نہیں تھا جو انڈا خرید رہا تھا، پھر مرغی بنا رہا تھا، پھر جو ہے نا شادی کر رہا تھا، پھر بچے ہو رہے تھے. یہ جو ہے نا وہم ہے. اور جنون، پاگل ہو گئے ہو، پاگل. پاگلوں کی جگہ گدو بندر ہے یا پاگلوں کی جگہ گر ہے؟ ہاں، یہ جنون ہے، جنون. جب تک دل دنیا سے اچاٹ نہیں ہوگا خدا تعالیٰ کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ دنیا اتنا چاہیے جتنا گزارا ہو. ایک ٹائم کا کھانا ملے اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، اس کو دینا بھی حرام ہے. ایک ٹائم کا کھانا کس چیز کا بھیک مانگتے ہو؟ 3 دن بھوکا رہا، اس کے بعد اس کے لیے ایک ٹائم کا بھیک حلال ہے. ایک ٹائم کا بھیک یعنی 100-150 روپے اس کو مل گئے تو کام ہو گیا نا. پھر بھیک مانگنا یہ ہمارے بھکاریوں کی طرح نہیں. ان بھکاریوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ملک کے خزانے میں نہیں ہوتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا سروے ہے. صرف کراچی سے یومیہ 21 ارب بھکاری لے جاتے. قرضے سب ادا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وزیر اعظم صاحب کو مشورے دے دو، یہ سب بھکاریوں کو پکڑو، ان کو پٹائی کرو، جتنا ان کے پاس پیسے ہے سارا لے لو، یہ ادھر IMF کو دے دو، قرضے سب ادا ہو جائیں گے. تجربہ کرو آپ. ان کی گاڑیاں ہیں، ان کی بلڈنگیں ہیں، ان کے پھر بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ دنیا سے دل اچاٹ ہے یا نہیں، آخری بات یاد رکھنا. یہ کام کی بات بتا رہا ہوں، یہ علامت حدیث میں ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرا دل دنیا سے نہیں لگا ہوا ہے. کون ہے جو کہتا ہے میرا دل لگا ہوا ہے؟ جس کا لگا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے نہیں لگا ہوا ہے یا نہیں؟ اس کی علامت حدیث میں ہے. جو ہر قدم پر حلال حرام کا اہتمام کرتا ہے، ہر قدم پر جائز ناجائز کو سوچتا ہے، ہر قدم پر حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی. یہ نشانی ہے کہ اس کے دل میں دنیا نہیں ہے. اگر جو اللہ کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے، دکانداری کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، پیسے کماتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، صاحب استطاعت ہے، یتیم مسکین مسافر جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کو مجبور دیکھتا ہے، ان کا تعاون نہیں کرتا ہے، یہ مانے نہ مانے یہ دنیا مردار کا شکار ہے. یا حلال حرام کا اہتمام نہیں کرتا، حلال سے کم پیسہ ملے گا، حرام سے زیادہ ملے گا، سچ سے کم ملے گا، جھوٹ سے زیادہ ملے گا. وہ کہتا ہے نہیں پہلے زیادہ ملے پھر توبہ کریں گے اللہ سے. آج کا مسلمان تو یہی کہتا ہے نا. یاد رکھنا یہ دنیا مردار کے عشق کا مریض ہے. اس بات کو یاد کر کے اٹھو، یہ آخری بات ہے. میرے دل میں دنیا ہے یا نہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی عمل، شریعت پر عمل ہے یا نہیں ہے. شریعت پر 100% عمل ہے، جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی. تو سمجھو اس کے دل میں دنیا. دست بکار دل بیار. سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تو دنیا تھی، ہاتھ دنیا میں ہے مگر دل محبوب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا.
اگر شریعت کو توڑ رہا ہے بہانوں سے، اللہ غفور الرحیم ہے، سب دنیا کر رہی ہے، ہم بہت کمزور ہے، بس دعا کرو، حج میں گیا ادھر توبہ کرے گا، ابھی شادی نہیں کیا، شادی کی ایسے لمبی داڑھی رکھے گا، سب دنیا دیکھے گی، بس دعا کرو، ابھی بہت مصروفیت ہے، فارغ ہو گیا، تہجد بھی پڑھنا شروع کرے گا۔ جو ایسے بکواس کرتا ہے سمجھ لینا کہ دنیا کا شکار ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ترمامیٹر میں بھی لگا سکتا ہوں، آپ بھی لگا سکتے ہو۔ صاف ترمامیٹر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، لگانا ہے یا صرف سننا ہے؟ ترمامیٹر کو منہ میں لگائیں گے تو پتہ چلے گا بخار کی ڈگری کتنی ہے۔ اگر صرف ترمامیٹر کی تقریر سنو بخار کا پتہ چلے گا؟ ہاں، وعدہ کرو کہ گھر میں جا کر یہ ترمامیٹر سب لگائیں گے کہ کہاں کہاں شریعت کو میں توڑ رہا ہوں، کہاں کہاں میں دین کے خلاف کر رہا ہوں، کہاں کہاں میں اسلام کے خلاف کر رہا ہوں۔ اگر ایک بات میں بھی خلاف کر رہا ہے تو وہ دنیا کے گو کا شکار ہو گیا ہے، یعنی دنیا کا گو چاٹ رہا ہے وہ شخص۔ کسی کو شبہ ہے تو صحابہ کی زندگی نمونہ ہے، صحابہ معیار حق ہے، صحابہ کی زندگی ایسی زندہ مثال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے اس میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ترمامیٹر لگائیں گے ہاں یا آئندہ سال لگائیں گے؟ اس سال بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں ابھی تک۔ کہتے ہیں ابھی تو جوان ہے۔ وہ باپ اگر صبح نماز کے لیے بچے کو اٹھاتا ہے نا، ماں کیا کہتی ہے اس کو؟ تو بیچارے کے منہ سے دودھ کا بو آتا ہے۔ چھوڑو، جوان ہے، آرام کرے تھوڑا سا، جوان ہے تو گو کھلاؤ اس کو۔ یار جوان کو تو اور اچھی چیز کھانی چاہیے تاکہ طاقت کرے، اس کو گو کھلائیں گے تو وہ تو کمزور ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی؟ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.